Guiding Jewels. تاریخ مجموعہ قرآن اور اس کی قرأت۔ عربی قرآن سے پہلے کی زبان ہے۔ ہمیں آج بھی قرآن سے پہلے لکھی ہوئی عربی کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے یہ سل جو برٹش میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ جدید شام سے ملی تھی اور 1 صدی قبل مسیح اور 4 صدی عیسوی کے درمیان کی ہے۔ یہ سل جو پیرس کے میوزیم لوق میں رکھی ہوئی ہے اور 4 صدی عیسوی سے تعلق رکھتی ہے۔ مکہ اور مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت 570 عیسوی میں فارس اور بازنطینی سلطنتوں کے درمیان واقع تھے اور یہاں سے بہت سارے تجارتی قافلے گزرتے تھے، اسی لیے یہاں لکھنے والے پائے جاتے تھے جو تجارتی معاہدے لکھ سکیں۔ اس کے علاوہ عربی میں داستان گوئی بھی بہت مقبول تھی۔ مثال کے طور پر عربی کا ایک داستان گوئی کا طریقہ ایسا ہے جس میں ایک داستان شروع ہوتی ہے اور بیچ سے مزید داستانیں نکل آتی ہیں۔ اس طرح عربی زبان کو وسعت ملی اور عربوں کی یادداشتیں بھی تیز ہوئیں۔ ان ساری باتوں سے مسلمانوں کو قرآن لکھنے اور یاد رکھنے میں مدد ملی۔ جب 610 عیسوی میں وحی نازل ہونے کی ابتدا ہوئی تو وہ بھی لفظ اقرا سے شروع ہوئی، جس کا مطلب ہے پڑھو، یعنی کہ انسانیت کو تلقین کی گئی کہ پڑھو اور لکھو۔ اللہ قرآن کے بارے میں سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ اور سورہ ہجر میں آیا ہے تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اور سورہ جن میں ہمیں جنوں کا بیان پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اس سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی وحی ایک پاک دفتر سے نکل کر بہت محفوظ طریقے سے ہوتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس لیے اب یہ بہت ضروری تھا کہ قرآن کی حرمت لکھائی اور پڑھائی دونوں میں رہتی دنیا تک محفوظ رکھی جائے۔ اس وجہ سے جب کوئی آیت نازل ہوتی تو اسے فوراً لکھ لیا جاتا اور کچھ لوگ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد بھی کر لیتے۔ اس طرح لکھائی اور صحیح تجوید سے قرأت محفوظ ہوتی گئیں۔ قرآن کو صحیح قرأت سے پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ سورہ مزمل میں آیا ہے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو 4 اصحاب سے حاصل کرو، عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں صحیح استادوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ابن داؤد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طرح مسلمانوں پر زور دیا گیا کہ وہ اچھی طرح قرآن پڑھیں۔ بات کی ایک بحث کے لیے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مختلف لہجوں میں عربی بولتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، بس تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سارا قرآن مختلف چیزوں پر لکھا جا چکا تھا اور بہت سارے اصحاب کو یاد بھی تھا۔
اس طرح اس کی عبارت اور تجوید دونوں کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔ پھر 632 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے قرآن محفوظ کرنے کی ضرورت پھر محسوس ہوئی۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید کر دیے گئے تھے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی روشنی میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھنے والوں میں سے تھے، بلایا اور تمام ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل میں مرتب کرنے کا کام سونپا۔ یہ ایک بہت مشکل اور ذمہ داری کا کام تھا، کیونکہ پہلے قرآن کو لکھی ہوئی شکل میں ڈھونڈنا تھا اور پھر اس کے لکھے ہوئے کو یاد کیے ہوئے لوگوں کی یادداشت کے مقابلے میں پرکھنا بھی تھا۔ ایک بھی معیار پر پورا نہ ہونے کی صورت میں ایک صحیح آیت بھی کتاب میں شامل ہونے سے رہ سکتی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رقم ہے کہ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ان کا یہ حکم کہ قرآن مجید کو جمع کر دوں۔ اور وہ مزید کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نے قرآن کی تلاش شروع کر دی اور قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں، پتلے پتھروں سے اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا۔ یہ قرآن کا مجموعہ بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا، جو ازواج مطہرات میں سے تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ کچھ اور سال گزر گئے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ اسلامی حکومت کئی ہزار میل پر پھیل چکی تھی اور بہت سے غیر عرب بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس سارے معاملے نے ایک مسئلے کو جنم دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری شکایات ملی کہ قرآن غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قرآن جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ ہے اس کی نقل کر کے ساری سلطنت میں بھیجا جائے اور اسے قریش کے لہجے میں لکھا جائے۔ انہوں نے باقی تمام قرآن کی نقول کو جلانے کا حکم بھی دیا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگ بھی مقرر کیے جو تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سکھائیں۔ ایک بار پھر بدلتے وقتوں میں قرآن کی لکھائی اور تجوید کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اس طرح کی سب سے پرانی نقل برمنگم مینیوسکرپٹ کو سمجھا جاتا ہے، جس کی کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 568 عیسوی اور 645 عیسوی کے درمیان کی ہے۔ کچھ اور بھی بہت پرانی نقول ملی ہیں، جن میں ٹوبنگن فریگمنٹ، سنا مینیوسکرپٹ، کوڈیکس پیریسینو پیٹروپولیٹنس، توپکاپی مینیوسکرپٹ، سمرقند کوف قرآن اور بلو قرآن شامل ہیں۔ یہ ساری نقول یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ آج جو ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پایا جاتا ہے وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے کچھ عرصے بعد قرآن پر حرکات لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ غیر عربوں کے لیے اسے پڑھنا آسان ہو جائے۔ یہ سب سے پہلے عربی دان ابو الاسود الدوالی نے لگائیں اور بعد میں الفرہادی نے 8ویں صدی عیسوی میں انہیں مزید بہتر کیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں ابو فضل السجوندی نے 6 وقف کی علامات متعارف کروائیں تاکہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے رکنا آسان ہو بغیر مطلب کو بدلے ہوئے۔ ان میں تو، جیم، زا، صاد، میم اور لا کی علامات شامل تھیں۔ اسی دور میں جب قرآن کی لکھائی میں بہتری لائی جا رہی تھی، ایک اور عالم اس کی تجوید کے احکامات پر کام کر رہے تھے۔ یہ تجوید کے احکامات شاگرد اپنے استادوں سے سیکھتے آ رہے تھے اور یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا تھا۔
تقریباً اسی زمانے میں جب ابو فضل السجوندی جو آج کے افغانستان میں رہتے تھے احکام وقوف پر کام کر رہے تھے، ہزاروں میل دور اسپین میں ابو قاسم الشاطبی 1173 اشعار کے ذریعے ساتوں قرات کے احکامات کو محفوظ کر رہے تھے۔ اس طرح پھر سے لکھائی اور تجوید کا کام ایک ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اور بھی کچھ ترتیبی آسانیاں قرآن پڑھنے والوں کے لیے پیدا کی گئیں، جیسا کہ منزلوں، پاروں اور رکوعوں میں قرآن کی ترتیب، تاکہ قرآن کو رمضان میں پڑھنے یا 7 دنوں میں پڑھنے وغیرہ کی آسانی ہو۔ یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ثابت ہیں۔ پھر 1924 میں مصر کی حکومت نے قرآن کا ایک مجموعہ شائع کیا جسے کائرو ایڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مجموعے میں ایک ہی قرأت یعنی حفظ جو ان کے استاد عاصم سے انہیں ملی کو شامل کیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اسکول کے تمام بچوں کو پڑھانے میں آسانی ہو، اور اس مجموعے کی آسانی کی وجہ سے یہ بہت مقبول ہوا۔ جدید چھاپا خانے کے ایجاد ہونے کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کے ساتھ مصری قاریوں نے پورے قرآن کی قرأت کیسٹوں میں بھر کر تمام دنیا میں پھیلا دی۔ اس طرح ایک بار پھر قرآن کا مجموعہ اور قرأت اگلے دور میں داخل ہو گئے، اور ماضی قریب میں اس بات کا سہرا سعودی حکومت کو جاتا ہے، جو 1980 کی دہائی سے مسلسل کثیر مقدار میں قرآن کے نسخے چھاپ رہی ہے اور حاجیوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ جدید ٹی وی اور ریڈیو اور انٹرنیٹ کی مدد سے قرآن کی صحیح قرأت روز مکہ مکرمہ سے نشر ہوتی ہیں۔ اس طرح آج ہم سب کو قرآن کا صحیح نسخہ اور پڑھنے کا صحیح طریقہ میسر ہے۔ بے شک اللہ کا یہ وعدہ کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، پچھلی 14 صدیوں سے صحیح ثابت ہوتا چلا آیا ہے۔ اب یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس مبارک شمع کو آگے بڑھائے اور صحیح تجوید سے قرآن پڑھے اور سکھائے، اور اس عظیم قافلے کا حصہ بنے جو تا قیامت جاری رہے گا، انشاءاللہ۔ اللہ